بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں جب آپ جائیں گے تو پورا آپ کے پاس کون سا ساز و سامان ہونا چاہیے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. میں پہلے یہ بنا لوں حاشہ، پھر آپ کو ساز و سامان. دیکھیے حاشہ لگانے کے لیے نا سب سے پہلے دیکھو میں نے سیدھی لائن لگائی ہے نا، یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک آرٹ. بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا تھا، ہمیں 2 ڈاٹ لگانا سکھایا جاتا تھا کہ بھائی جلدی سے نا 2 ڈاٹ کو ملاؤ، کیسے ملاتے ہیں، یہ بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے. یہ بھی پریکٹس کیا کریں، سیدھی لائن لگانا بھی ایک آرٹ ہے اس کو. اچھا خیر، پہلا سوال یہ ہے کسی بھی طالب علم کا کہ سر یہ جو حاشے لگاتے ہیں یہ اسپیس کتنی ہونی چاہیے. ایک سوال ہے، اس کا اسٹینڈرڈ معیار کیا ہے. پیپر، یہ پیپر کس سلائی والا پورشن ہے، اس سلائی کے پورشن سے یہ اسپیس کتنی ہو، 1 انچ ہو، 1.5 انچ ہو، 1 انچ ہو، آدھا انچ ہو، کیا اس کا اصل میں ایکچولی سائز ہے کیا. اچھا ادھر والا سائز کیا ہے. یہ دونوں سائز مختلف ہیں اصل میں، یہ بھی دونوں سائز مختلف ہیں، مگر ہم اس کا کبھی بھی دھیان نہیں رکھتے. ہم دونوں کو ایک جیسا سائز دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، دونوں کا سائز مختلف ہے. آپ کبھی ایم ایس ورڈ میں جائیں نا، ایم ایس ورڈ کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ہے جو آفس ڈاکومنٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں تمام آفس کا کام ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک سارا پیج کمپوز کریں، کمپوز کرنے کے بعد آپ کو نا اس کو کہیں آٹو فارمیٹ، اس کو کہیں کہ خود فارمیٹ کرو، اس کا ہیڈر فوٹر خود چھوڑو، اس کے پیراگراف خود بناؤ. وہ سٹینڈرڈ اس کے اندر ایک معیار ہے، وہ خود بخود یہاں سے اسپیس چھوڑے گا، ادھر سے اسپیس چھوڑے گا، اوپر کی اسپیس چھوڑے گا، نیچے کی اسپیس چھوڑے گا، پیراگراف خود بنائے گا. وہ ایک سٹینڈرڈ ہے. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے، وہ خود. آپ اس کو آگے پیچھے مینول بھی کر سکتے ہو آپ اپنی مرضی سے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کے ہاں ایک سٹینڈرڈ فارمولا بھی فیڈ ہے آفس کے اندر. یہ 1 انچ ہوتا ہے، 1 انچ. ہاں اسکیل کا 1 انچ جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ اس کو وہ، اور یہ جو ہے یہ آپ اس کو 1 انچ مت کیجیے، 1 انچ سے کم کیجیے. آپ اس کو 1.25 انچ کیجیے، 1.25 انچ، آدھے انچ سے ذرا زیادہ. ٹھیک ہے، جیسے آدھا انچ ہے نا، آدھا انچ کے اندر خود پوائنٹ مینشن کر لینا کہ یار اس کو میں مزید آدھا، اس کو باقی آدھے کو پھر آدھا تقسیم کر کے اس کو یہ پورا انچ رکھنا ہے. اس کو پتہ ہے یہ آپ نے 1.25 انچ رکھنا ہے، اس کو بنا دیں مثال. اور پون نکالنا بڑا آسان ہے، اس کو ہم کریں گے یہ آدھا ہو گیا، پھر جب ہم اس کو آدھا کریں گے یہ پون نکل آئے گا خود بخود. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا یہ آدھا انچ، یہ 1.25 انچ. اچھا اس کی جو لائن ہے، یہ لائن اس کو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. زوم کر کے یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کیسی ہوگی. یہ پوری لائن ہے. میں یہ جو کٹا ہوا مارکر ہے نا، کٹا ہوا مارکر اس کو آپ اس کا یہ ایسے لگے گا. یہ اس کو آپ یہاں سے موٹا کریں گے، یہ سارا یہ میں نے زوم بنایا ہے. یہ پھر اس کے ساتھ ایک لائن لگے گی. ٹھیک ہے نا. کٹا ہوا مارکر ہوتا ہے نا، کٹا ہوا مارکر، اس کو آپ ایک یوں کریں گے اور ایک یوں. تو یہ ایک تھک لائن، ٹھیک ہے، ایک تھوڑی سی اس کو موٹی کر لیں گے اس طرح. ادھر سے صرف ایک، اچھا ادھر سے ڈبل، ایک باریک اور ایک پتلی، اور اس میں صرف ایک موٹی. اس میں موٹی اور پتلی، اس میں صرف موٹی. پھر اوپر سے اس میں باریک، پھر باریک، پھر اس میں باریک. یہ پورا آپ کو سکیچ نکل آئے گا. ایک سائڈ پہ آپ نے ڈبل رکھنی ہے، موٹی اور پتلی، ادھر پہ صرف موٹی رکھنی. اچھا یہ آرٹ میں نکالنا کہ صرف اور صرف کیا ہے، پیپر کو سجانے کا ایک آرٹ ہے کہ پیپر کو سجایا کس طرح جاتا ہے. اور یہ آپ بلیک مارکر سے کرو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو سامان بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس سامان کون سے ہونے چاہیے. مجھے اتنا 2 مارکر دکھاؤ. دیکھو ایک تو مارکر یہ ہو گیا، بغیر کٹا ہوا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بتاؤں گا کہ ایک بلیو کٹا ہوا ہو ہیڈنگ سے لے کے لیے، ایک بلیو بغیر کٹا ہوا ہو
جو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اب ہیڈنگ اور ہائی لائٹ میں فرق ہے. ہیڈنگ کہتے ہیں سرخی کو، ہائی لائٹ کہتے ہیں آپ خلاصہ لکھے بیٹھے ہیں، آپ شعر کی تشریح لکھے بیٹھے ہیں، آپ مضمون لکھے، اس میں سے آپ چند لفظوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، چند لفظوں کے اوپر آپ مار کر پھیرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہائی لائٹ کرنا. چند لفظوں کو آپ وہ بولڈ بناتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ان کو تھوڑا گہرے کرتے ہیں، چند لفظوں. اب آپ نے فرض کریں 8 لائنیں لکھی ہیں، تو 8 لائنوں میں سے 5-6 لفظ ایسے ہوں گے جن کے اوپر آپ مارکر پھیر کے ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. اس کو کہتے ہیں ہائی لائٹ کرنا. ایک ہوتا ہے ہیڈنگ بنانا، ایک ہوتا ہے ہائی لائٹ. اور ہیڈنگ کہتے ہیں سرخی کو، جو آپ کیپشن لگاتے ہیں اوپر. تو وہ کیپشن لگائیں گے، جو سرخی لکھیں گے، جو ہیڈنگ لکھیں گے، وہ کٹے ہوئے مارکر، بلیو مارکر سے. اور جو آپ تحریر اور جو سوال کا جواب لکھے بیٹھے ہیں، ان سوال کے جواب میں سے جو چند لفظوں کو آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے، تو وہ بغیر کٹے ہوئے بلیو مارکر سے کریں گے. رائٹ ہو گیا؟ تو 3 مارکر آپ کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک آپ کے پاس فونٹین پین ہونا چاہیے. یہ اس کو فونٹین پین کہتے ہیں. یہ فونٹین پین ایسا پین جو سیاہی بھرنے والا ہو. یہ ایک آپ کے پاس فونٹین پین ہو گیا. اسی فونٹین پین کے ساتھ آپ پورا پیپر اٹیمپٹ کریں گے. یہ ہو گیا. پھر آپ کے پاس ایک ریموور ہونا چاہیے. ریموور ہے کسی بچے کا؟ پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریموور ہونا چاہیے. اگرچہ یہ الاؤ نہیں ہوتا، یہ یعنی وہ جو قانوناً یہ اجازت نہیں ہوتی، اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو سامنے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس آپ کے پاؤچ میں چھپا رہے، بوقت ضرورت آپ اس کو نکالنا ہے. آپ نے اس کو سب سے آخر میں نکالنا ہے. آپ نے پورا پیپر جب کر لیا، پورا پیپر کرنے کے بعد آپ کو لگا کہیں کہیں میں کٹنگ بھی کر بیٹھا ہوں یا کر بیٹھی ہوں، تو کہیں میں اس کو صفائی کا ہاتھ پھیرنا ہے. بہت سی غلطیاں بچوں کے پاس ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اس کو ایک صفائی والا ہاتھ پھیرنا ہے. جہاں جہاں آپ نے ایک نظر آپ نے اس کو، کیونکہ پیپر کی لک تو بنانی ہے، تو یہ ایک بالکل نیو آپ کے پاس ریموور ہو تاکہ آپ اس کو کر سکیں. بال پوائنٹ کے ساتھ قطن پیپر حل نہیں کرنا. بال پوائنٹ آپ نے لے کے نہیں جانا. خدا کے لیے بال پوائنٹ کا بال پوائنٹ صرف میتھ کے کام کے لیے استعمال کیا کریں، ورنہ بال پین کو یوز کرنا ختم کر دیں. یہ آپ کی اچھی خاصی لکھائی کو بھی برباد کر دے گا. یہ اس کے اندر گولی لگی ہوتی ہے، یہ آپ کی سپیڈ تیز کر دیتا ہے. اور یاد رکھو، جب سپیڈ تیز کر دی جائے نا، سپیڈ دینے تو وہ اچھا ڈرائیور نہیں ہوتا. کبھی کسی بچے کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا، وہ زوم وہاں چلاتا ہے. یہ بچے کا، یہ دماغ ہے بچے کا. سپیڈ ہم جب چھوٹے سائیکل سیکھنے کے لیے جاتے تھے نا، ہم سکھاتے تھے کہ جو بچہ بہت سلو سائیکل چلانا سیکھ جائے گا، اتنا سلو سائیکل چلائے گا، اتنا سلو سائیکل، اور زمین پہ پیر بھی نہیں لگیں گے، رکے گا بھی نہیں، اور سلو بھی چلائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسٹ ڈرائیور ہے. وہ سائیکل اب چلانا سیکھ سکتا ہے. اگر اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں موٹر سائیکل بہت سلو بچہ چلائے، وہ آف بھی نہ ہو، وہ سٹارٹ بھی رہے، اور وہ سلو بھی چلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ چلا سکتے ہیں. پتہ تیز چلانا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جو بچہ بہت تیز لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھا سپیڈی جو ہے نا. سپیڈ اس وقت بنے گی جب آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. یاد رکھیے، جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے نا، تیاری اچھی ہوتی ہے، اس کی سپیڈ خود بخود بن جاتی ہے. کیونکہ لکھتے ہوئے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. وہ بچہ سلو لکھ رہا ہوتا ہے جو لکھتے ساتھ سوچ بھی رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہا ہے، جملے کریٹ کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، بنا رہا ہے. اگر جس کی تیاری ہے اور اچھی تیاری ہے اور رٹے کے ساتھ ہے، اور رٹا بھی ضروری ہے. ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، میں اس فارمولے کو نہیں مانتا. کہتے ہیں زندگی میں رٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بڑی طاقتور چیز ہے رٹا. یہ اس کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیوں میں یہ ایسا کیوں بات بنا. کانسیپچل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا خیر، تو یہ ہو گیا. اور ایک آپ کے پاس پورا اسکیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بلیک کے ساتھ آپ ہیڈنگز لیں گے، یہ اپنا حاشیے لگائیں گے. بلیو کے ساتھ، اچھا، پھر تمام بلیک مارکر کے ساتھ سوال نمبر لگائیں گے. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2. یہ جو لفظ ہے سوال، جیسے جیسے سوال ہے نا، سوال ایسے لکھتے ہیں آپ. سوال، میں سوال نمبر ہمیشہ ایسے لکھا کرتا ہوں، درمیان میں اس کو سوال، یہ میں بلیک سے لکھوں گا. اور سوال نمبر آپ کو لازمی دینا. جو سوال بھی آپ کر رہے ہیں، 7واں کر رہے ہیں 7 کر رہے ہیں، 8واں دیں گے، 9واں کر رہے ہیں. جو ابھی
اب میں آپ کو ترتیب بھی سمجھاؤں گا کہ کون سا سوال پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا ہے، مگر جو بھی سا بھی کریں گے آپ اس کا نمبر لکھیں گے، بلیک مارکر سے لکھیں گے اور اسے پہلے کریں گے، پھر آپ لائن چھوڑیں گے، لائن چھوڑنے کے بعد اور پھر آپ بلیو مارکر سے سوال کی عبارت لکھیں۔ ہر سوال کی عبارت بھی ہوتی ہے، ایک سوال نمبر ہے، ایک سوال۔ مجھ سے اکثر بہت بچے پوچھتے ہیں سر ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ کیا سوال کا نمبر لکھ دینا کافی نہیں ہے، سوال کی عبارت لکھیں؟ غلط بات ہے، لکھیں سوال کی، یہ اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا پیپر نا، آپ کا پیپر ایک کھلی ایک تصویر بن جاتا ہے، جو ممتحن کی انگلی پکڑ لیتا ہے، ممتحن کی کا ہاتھ پکڑ کے نا اس کو، وہ آپ کا پیپر اتنا کلیئر ہو جاتا ہے، وہ الجھاتا نہیں ہے، وہ پیپر کو، وہ ممتحن کو کسی ذہنی پیچیدگی سے دو چار نہیں ہوتا، وہ سوال دیکھتا ہے، سوال کی عبارت کو پڑھتا ہے، نیچے جواب پڑھتا ہے، تو اس کے لیے آسانی، جتنا ممتحن کے لیے آسانی فراہم کریں گے اتنا ہی اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اور جتنی ہمدردی پیدا ہوگی اچھا امپریشن بنے گا، جتنا اچھا امپریشن بڑھے گا آپ کی پرسنٹیج اس کے ذہن میں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سادہ سا فارمولا ہے۔ تو سوال بلیک کے ساتھ سوال نمبر، اور پھر بلیو مارکر کے ساتھ سوال کی عبارت، ٹھیک ہے؟ پھر ایک لائن چھوڑیں گے، پھر لائن چھوڑنے کے بعد اب آپ نے جو ہے سائڈ پہ کونے میں جو ہے بلیک مارکر کے ساتھ لکھیں گے جواب، صرف ایک جواب ہے، اس کا جواب۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا، آپ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم ہر سوال کا اپنا ایک انداز کیا ہے، ہر سوال کی اپنی ایک شکل ہے، ہر سوال کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، پہلا اصول سمجھ لیں کہ پہلے سوال کون سے کرنے چاہیے۔ دیکھیے ایک سادہ سا اصول وہ ہے کہ ایسے سوالات کہ جو کہ مختصر جوابات پر مشتمل ہوں، سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ انہیں پہلے کر لیا جائے۔ ایسے سوال جن کا جواب مختصر لائنوں پر مشتمل ہو، تھوڑی سی لائنوں پر ہو، ان سوالوں کو آپ نے، میں بتاتا ہوں کون کون سے سوال آپ کو ماڈل پیپر دے کے ان کو پہلے کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری ان سوالات کی آتی ہے کہ ایسے سوالات جو مختصر وقت میں تو نہ ہوں، ذرا زیادہ وقت بھی لے سکیں، مگر ان میں زیادہ کریٹیوٹی نہ ہو، زیادہ تخلیقی نہ ہو، وہ زیادہ تر رٹا بیس سوال ہے۔ مثلا رٹا بیس سوال، یہ جتنے جو خلاصے ہوتے ہیں نا، یہ رٹا بیس ہوتے ہیں، کیونکہ نئی بات تو آپ نے لکھنی نہیں ہوتی، آپ نے تو اس کانٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے۔ جو مصنف نے چیپٹر میں باتیں کی ہیں، آپ نے تو نئی بات، وہ سوال تخلیقی ہوتا ہے جس میں نئی باتیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ خلاصے میں تو نئی بات لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، خلاصے میں تو وہی باتیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو چیپٹر میں ہوتی۔ ان کو کہتے ہیں یہ رٹا بیس سوال ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کریٹیوٹی، آپ کی تخلیقیت ہے نہیں، آپ نے ادھر ادھر کا کوئی جملہ نہیں، ان کو رٹا، مطلب جتنے بھی خلاصے ہوتے ہیں انہیں رٹا بیس سوال کہا جاتا ہے۔ پھر ان کو کیا جائے، یہ آرام سے ہو جاتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ہو، سب کے نمبر ان میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نمبروں کا ڈفرینس کن سوالوں پہ آتا ہے طلبہ میں؟ تشریحات والے سوال۔ تشریحات والے وہ سوال ہیں جن پہ سارے بچوں کے ڈفرینسز ہو، جہاں ہر بچے کے نمبر اپنے اپنے ہوں گے، اور یہاں یہ وہ سوال ہوتے ہیں یا ان کے وہ جواب ہوتے ہیں، یا تو یہ آپ کو اوپر اٹھا دیں گے یا آپ کو نیچے گرا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی کریٹیوٹی ہے، یہ آپ کی تخلیقیت پر ہے، اس پہ رٹا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کا سب کا نالج کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کا پورا پیچھے ایجوکیشن، کیا آپ نے 8-9 سالوں میں اصل میں پڑھا کیا، آپ کی تحریر کیسی ہے، آپ کا جملہ کیسا ہے، آپ بات سے بات نکالنا جانتی ہیں، آپ نے کچھ اشعار یاد کی ہوئی ہیں، کچھ آپ نے کوٹیشنز تیار کی ہوئی ہیں، تو آپ نے کتنی ساری چیزیں تیار کی ہوئی ہیں جو آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا۔ اب میں اس کو ریز کرنے لگا ہوں، یہ بات میں آپ سمجھیں، مجھے ذرا ماڈل پیپر دکھاؤ، اس ماڈل پیپر کے تحت میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ کچھ بھی پھینک کے مارو، یہ مائک پھینک کے مارو، یہ کیمرہ پھینک کے مارو، میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، بس سبسکرائب کرو، مجھے نہیں پتا۔